ایک مرتبہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک سفر تھا، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ رات کو امی عائشہ کے پاس آتے اور آپس میں بات چیت بھی ہوتی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بہت خوش تھیں۔ کئی دن یہ معاملہ رہا تو ایک دن حضرت حفصہ نے کہا کہ عائشہ آج ہم اپنا اونٹ تبدیل کر لیتے ہیں، تم میرے اونٹ میں آ جاؤ، میں آپ کے اونٹ میں آ جاتی ہوں، تو ہم دونوں اونٹ تبدیل کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اونٹ تبدیل ہو گیا۔ اب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضرت حفصہ کے اونٹ پر چلی گئیں اور حضرت حفصہ امی عائشہ کے اونٹ پر آ گئیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا علم نہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مقررہ وقت پر جب اس خیمے میں آئے، اس طرف آئے جہاں امی عائشہ تھی، جب ادھر آئے تو وہاں حفصہ تھی۔ اب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جب رات ہوئی تو اب ان کو انتظار تھا کہ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آنے والے ہوں گے، اور جب یہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو میرے اونٹ میرے خیمے کی طرف آئے تھے اور وہاں میں نہیں، وہاں تو حفصہ ہیں، تو اتنی ان کی پریشانی اور بے قراری ہوئی کہ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ اپنے محمل سے اتر پڑیں، دونوں پاؤں گھاس پر رکھ دی اور بولیں اے اللہ میں ان کو تو کچھ نہیں کہہ سکتی، اب وہ تو وہاں چلے گئے، لیکن کوئی بچھو یا سانپ ہی بھیج دے جو مجھے آ کے ڈس لے۔ یہ عورتوں کا ایک انداز ہوتا ہے، یہ عورتوں کی ایک نسوانیت اور ایک خاص وصف ہے، وہ انہی کے اندر اچھا لگتا ہے۔ تو اتنی بے قراری تھی کہ یہ کیا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے زانوں پر یعنی کہ پہلو پر گود میں سر رکھ کے آرام فرمایا کرتے تھے، سو بھی جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اسی طرح آرام فرما رہے تھے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو امی عائشہ کے والد سے تشریف لائے، اس وقت وہ کسی بات میں غصے میں تھے اور اپنی بیٹی کو کوئی بات سمجھانا چاہتے تھے، کسی بات کے اوپر تربیت کرنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سو رہے ہیں، تو انہوں نے امی عائشہ کو جو ہے نا جیسے کہ چٹکی لینا اس طریقے سے کچھ کیا، انہوں نے اپنے ہی جسم پہ اس کو رکھا، اس کا اثر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نہیں آنے دیا، ہلی نہیں، اپنے بدن کو ہلنے نہیں دیا کہ کہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند خراب نہ ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال کیا کرتی تھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تمام بیویوں کا بالخصوص امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا بہت خیال کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عید کا دن تھا، کچھ حبشی لوگ تھے جو عید کی خوشی میں نیزے ہلا ہلا کر پہلوانی کے کرتب دکھا رہے تھے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ السلام سے فرمائش کی کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حبشیوں کا یہ کھیل پورا دکھایا۔ امی عائشہ دیکھتی رہیں، حبشی ادھر کھیلتے رہے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے پوچھا عائشہ آپ بس کریں، تو امی عائشہ نے عرض کیا اللہ کے نبی جلدی نہ کریں۔ امی عائشہ اور دیکھتی رہیں، تھوڑی دیر بعد پھر نبی علیہ السلام نے پوچھا عائشہ آپ بس کریں، امی عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ جلدی نہ کریں۔ تو اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا خیال یہاں بھی رکھا، ہر موقع پہ رکھا، اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ حبشیوں کا کھیل دیکھتی رہیں، اور جب آپ خود تھک کر ہٹ نہ گئیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہٹے۔ ایک مرتبہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپس میں کوئی بات چیت ہو گئی، اور امی عائشہ اتنے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور امی عائشہ میں آپس میں کوئی بات چیت ہو گئی، میاں بیوی کا ایک تعلق ہے، ایک مزاج ہے، تو شریعت نے اس کو پوری حیثیت دی ہے، پوری عزت دی ہے۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام میں کوئی بات چیت ہوئی، اتنے میں حضرت صدیق اکبر بھی آئے۔ انہوں نے جب دیکھا اس ماحول کو تو انہیں بڑا غصہ آیا اور امی عائشہ کی طرف متوجہ بھی ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابوبکر سے فرمایا کہ بھئی ہمارے درمیان ایک بات ہو گئی ہے، آپ ذرا فیصلہ کر دیں۔ وہ کہہ لیجیے ٹھیک ہے کرتا ہوں فیصلہ، اس طرح سے مطلب کھڑے ہو گئے۔ اب نبی علیہ السلام نے امی عائشہ کو فرمایا عائشہ پہلے تم بتاؤ گی کہ پہلے میں بتاؤں؟ تو روانی میں امی عائشہ ایک بات کہہ گئیں یا رسول اللہ پہلے آپ بتائیے لیکن ذرا سچ سچ بتائیے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ والد تھے، غصہ آ گیا ان کو، بیٹی کو تھپڑ لگانے کے لیے آگے بڑھے کہ تم کیا کہہ رہی ہو کہ اللہ کے نبی کو غلط بات کریں گے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ حال دیکھا تو آپ آگے ہو گئے، امی عائشہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے آگے چھپ گئی اور ان کو کہا کہ بھئی آپ جائیے، ہم نے آپ سے فیصلہ کروانا تو کوئی سزا تھوڑی دلوانی تھی۔ نبی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی بات سن کے باہر تشریف لے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف دیکھا، امی عائشہ کی طرف یوں فرمایا دیکھ تجھے بوڑھے باپ کے تھپڑ سے میں نے بچایا نا۔ آپس کی جو بات تھی وہ ختم ہو گئی۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت محبت کا تعلق رکھتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام امہات المومنین کا دل رکھنے کے لیے ایسی باتیں بھی کیا کرتے تھے جو دین سیکھنے سکھانے کے علاوہ دل لگی کی ہوا کرتی تھیں، جس میں آپس میں ایک اچھا وقت گزارا جاتا تھا۔ کبھی کبھی دل بہلانے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہانی بھی سنایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ بات چیت کے درمیان خرافہ کا نام آیا تو پوچھا، عائشہ خرافہ کو جانتی ہو کون تھا؟ پھر فرمایا کہ قبیلہ عذرہ کا ایک آدمی تھا، اس کو جنات اٹھا کر لے گئے تھے اور وہاں اس نے بڑے بڑے عجائبات دیکھے تھے، تو واپس آ کر اس نے لوگوں کو بیان کیا۔ تو اس بنا پر لوگ جب کوئی عجیب بات سنتے تو کہتے تو خرافہ کی بات محسوس ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مرتبہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک کہانی سنائی، اور اس میں جو واقعہ سنایا ذرا اس کو غور کیجئے۔ امی عائشہ نے نبی علیہ السلام کو کہانی سنائی کہ ایک دن 11 سہیلیاں ایک جگہ مل کر بیٹھی تھیں اور باہم طے پایا کہ ہر عورت اپنے شوہر کا حال جو ہے نا جیسا ہے ویسا بیان کر دے، نہ کچھ چھپائے نہ زیادہ بڑھائے، بلکہ اپنے شوہر کی کیفیت کو بیان کرے۔ تو پہلی سہیلی بولی کہ میرا شوہر اونٹ کا وہ گوشت ہے جو کسی پہاڑ پر رکھا ہو، نہ میدان ہے کہ کوئی وہاں تک پہنچ جائے، نہ گوشت ہی اچھا ہے کہ کوئی اس کو اٹھا کے لے جائے۔ دوسری نے کہا میں اپنے شوہر کا حال بیان نہیں کروں گی، اگر بیان کروں تو اس قدر لمبا ہے کہ ڈر ہے کہ کچھ چھوڑ نہ دوں اور اندر باہر کا سب حال کہہ نہ دوں۔ تیسری نے کہا کہ میرا شوہر بڑا سخت ہے، بولوں تو طلاق پا جاؤں اور چپ رہوں تو سمجھو کہ بس میں عجیب و غریب حال میں ہوں۔ چوتھی بولی میرا شوہر حجاز کی رات کی مانند ہے، نہ گرم ہے نہ سرد، نہ ڈر ہے نہ ملال۔ پانچویں نے کہا میرا شوہر گھر آتا ہے تو چیتا بن جاتا ہے، باہر جاتا ہے تو شیر ہو جاتا ہے، اور جو وعدہ کرے پھر اس میں پوچھنے کی حاجت نہیں۔ چھٹی نے کہا میرا شوہر ساتھ کھاتا ہے تو اکیلا سب کچھ کھا جاتا ہے، پیتا ہے تو سب کچھ پی جاتا ہے، لیٹتا ہے تو سب کچھ خود ہی اوڑھ لیتا ہے، کبھی کسی کا حال دریافت نہیں کرتا۔ ساتویں نے کہا میرا شوہر بے وقوف اور نامرد ہے، کبھی سر پھوڑ دے کبھی کچھ توڑ دے۔ آٹھویں نے کہا میرا شوہر چھونے میں یعنی بہت نرم ہے خرگوش کی مانند، اور سونگھنے کے اندر جو ہے وہ سخت ہے، کڑوا ہے۔ نویں نے کہا میرے شوہر کا مکان بڑا ہے، امیر ہے، اس کی تلوار بہت بلند و بالا ہے اور اس کے چولہے میں راکھ کا ڈھیر ہوتا ہے۔ عرب کے اندر یہ فیاضی کا اظہار کے لیے کہ سخی بہت ہے کہ جی اس کے چولہے میں تو راکھ کا ڈھیر ہوتا ہے، یعنی ہر وقت ہی لکڑیاں جلتی رہتی ہیں، تو چولہوں میں راکھ کا ڈھیر ہونا یہ فیاضی اور مہمان نوازی کی طرف اشارہ ہے۔ 10ویں نے کہا میرا شوہر مالک ہے، اور تم مالک کو کیا سمجھتی ہو، وہ ان سب سے بہتر ہے، اس کے اونٹوں کا بڑا گلہ ہے، ہر وقت گھر میں پڑے رہتے ہیں، چرنے کو نہیں جانتے، اور باجے کی آواز سن لے تو سمجھ جاتے ہیں کہ موت کا وقت آ گیا۔ یعنی ہر وقت گھر میں بہت سے اونٹ بندے رہتے ہیں، جیسے ہی کوئی مہمان آتا ہے تو مہمان نوازی کے لیے اونٹ ذبح کر دیے جاتے ہیں۔ 11ویں نے اپنی بڑی لمبی کہانی شروع کی، کہنے لگی میرے شوہر کا نام ابو زرع ہے، تم ابو زرع کو کیا جانتی ہو، اس نے زیوروں سے میرے کان بھر دیے، چربیوں سے میرے بازو بھر دیے، مسرت سے میرا دل بھر دیا، خوشیوں سے میرا دل بھر دیا، بکری والوں کے گھرانے میں مجھے پایا، لیکن ہنہنانے والے گھوڑے، بل بلانے والے اونٹ، غلہ ملنے والوں اور پھٹکنے والے مزدوروں میں لا کر مجھے رکھ دیا۔ یعنی مجھے زیور بھی دیے، مجھے کھلایا پلایا بھی، خوشیاں بھی دیں، گھر میں بکریاں بھی ہیں، جانور بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، غلہ بھی خوب ہے، اور خدمت کرنے والے مزدور بھی بہت ہیں۔ اور آگے کہتی ہے کہ میں بولتی ہوں تو کوئی برا نہیں مانتا، سوتی ہوں تو صبح کر دیتی ہوں، یعنی ساری رات آرام کرتی ہوں، پیتی ہوں تو سب پی جاتی ہوں۔ ام ابی ذرع کیسی ہے کہ اس کے کپڑوں کی گٹھری بھاری اور رہنے کا گھر وسیع ہے، یعنی میرے پاس گھر بھی بڑا ہے اور پہننے کے کپڑے بھی بہت ہیں۔ اور ابو زرع کا بیٹا کیسا ہے، سوتا ہے تو ننگی تلوار معلوم ہوتا ہے۔ ابو زرع کی بیٹی کیسی ہے، والدین کی فرما بردار ہے اور سوکن کے لیے رشک کا سامان ہے۔ اور ابو زرع کی لونڈی کیسی ہے، گھر کی کوئی بات باہر نہیں دہراتی، اناج کو چیزوں کو فضول برباد نہیں کرتی اور گھر کو صاف رکھتی ہے۔ یہ ساری صفات جب بیان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحمل کے ساتھ بہت دیر تک امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے یہ کہانی سنتے رہے۔ جب انہوں نے کہانی پوری کر لی تب فرمایا عائشہ
میں تمہارے لیے ویسے ہی ہوں جیسے ابو زرع ام زرع کے لیے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔